آگے قرآن مجید کے دلائل بتائے گئے تھے، جس میں 10 دلائل تھے، اور اس کی جو پہلی دلیل ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی دلیل جی پہلی دلیل ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، ان کی حیثیت کیا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے، اس لیے انہیں دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہوگا اس کے اہم ترین فریضہ حیات ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، ان کی حیثیت کیا تھی، اور انہیں کس ہدایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس کا مفصل بیان سورہ بقرہ کی آیت 30 سے آیت 39 تک پھیلا ہوا ہے۔ آج جو سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی 30 سے 39 تک، لگ 35 سے 39 تک ہوئی ہے جی، جس میں ہم لوگوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا، وہ یہاں بھی ہے۔ وہ آیتیں واضح الفاظ میں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خلافت و نیابت کے عظیم ترین کام کو انجام دہی کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور یہی ان کی تخلیق کا مقصد تھا۔ اس دنیا میں ان کی حیثیت اللہ کے خلیفہ اور نائب کی تھی۔ آیت خلافت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا صدر الدین اصلاحی تحریر فرماتے ہیں، خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی ملک میں اس کے سونپے ہوئے اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے، اس کے اختیارات ذاتی نہیں بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ ذاتی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کیے ہوئے اختیارات کو تفویض کیے ہوئے اختیارات کو منمانے طریقے سے استعمال کرنے لگے، یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے ان کی منشا کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے، تو یہ سب نمک حرامی، غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ یہ منصب خلافت اس کے تاج عظمت کا وہ درخشاں گوہر ہے جو کسی بھی مخلوق کو نہیں بخشا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے سلسلے بیان میں اس بے نظیر نعمت کا ذکر بھی ایک خاص اہتمام سے فرمایا۔ پھر اس کی جناب سے ملائکہ کے سامنے تخلیق آدم سے پہلے ہی اس کے ادارے کا ذکر، اور وہ بھی اس منصب خلافت ہی کا نام لے کر اس کے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ شاید انسان کے اس نوعی شرف کا اس سے اونچا تخیل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب انسان کی جس طرح یہ خود ناشناسی اور اپنی تحقیر ہے کہ وہ ان مخلوقات کے آگے سر نیاز خم کر دے جن پر اس کو نیابتی، آقائی اور حکمرانی کا مقام بخشا گیا ہے، اسی طرح اس کی یہ خود فریبی، خیانت اور غداری ہوگی کہ وہ اپنے اصل مالک کی مرضیات سے بے نیاز ہو کر منمانے طریقے سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی اصل حقیقت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے، اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کر دیا گیا ہے جس کے معلوم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی اور فلاح بخش ہیں، جنہیں زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس سے ربط دے کر اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں،
اور خلیفۃ اللہ وہ ہے جو زمین پر اللہ کی شریعت کے حکومت قائم کرے۔ ہمارے اگلے مفسرین نے اس کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے ہم یہاں صرف اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ امام بغوی اپنی تفسیر معلم التنزیل میں لکھتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر اس کا احکام کی اقامت کرنے اور اس کی فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ تھے۔ تفسیر خازن میں اس کی تائید ان الفاظ میں کی گئی ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی زمین میں اس کی حدود کی اقامت کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ تھے۔ خلیفہ کی تفسیر جلالین میں یہ ہے، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کرنے میں میری نیابت کرے گا اور وہ خلیفہ آدم ہے۔ تفسیر بیضاوی میں اس طرح ہے، اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کا قائم مقام اور اس کا نائب ہو، اور اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے، اور اسی طرح ہر نبی اللہ کے خلیفہ تھے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو زمین کی آبادی، لوگوں کے امور کی تدبیر، ان کے نفوذ کی تکمیل اور ان پر احکام الہی کی تنفیذ کے لیے اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کسی نائب کا محتاج ہے، بلکہ اس لیے کہ جن لوگوں پر اس نے اپنا نائب مقرر کیا وہ بلا واسطہ اس کے اوامر اور اس کے فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح کی عبارت روح المعانی میں بھی ہے، جس کے ابتدائی جملے یہ ہیں: آدم زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے، اور اسی طرح تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے۔ مفسرین کرام کی ان عبارتوں سے پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو خلافت عرضی عطا کی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا: زمین کی آبادی، لوگوں کے لیے سیاست کی انجام دہی، یعنی ان کے تمام امور و معاملات کا انتظام اور تدبیر، ان کی نفوذ کی تکمیل، اللہ کے شرعی فیصلوں کی تنفیذ اور حدود الہی کی اقامت۔ ہم نے اوپر دستور جماعت اسلامی ہند کے حوالے سے اقامت دین کا جو مطلب و مفہوم واضح کیا ہے وہ اس کے سوا اور کیا ہے۔ مفسرین کرام نے ان 4 نکات میں جو کچھ فرمایا ہے اس سے انسانی زندگی کا کون سا شعبہ خارج ہے؟ مسلمانوں پر اقامت دین کے فرض اور واجب ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ جو کام انسان کی غائب تخلیق اور اس کا مقصد وجود ہو وہ بھی اس پر فرض نہ ہوگا تو آخر کون سا کام اس پر فرض ہوگا؟